السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ میں ہوں سونیا عدنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق۔ ناظرین، پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس سے متعلق الیکشن کمیشن کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جب سے منظر عام پر آئی ہے اس کے بعد ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں خاصی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ اب دونوں جانب سے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ رپورٹ ان کے حق میں ہے، وہ سرخرو ہوئے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ ان کی جیت ہوئی ہے، اپوزیشن کی ناکامی ہے۔ ظاہر ہے جب تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آ جاتا دونوں فریقین کی جانب سے جشن منانے کا جو سلسلہ ہے وہ یہ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جب فیصلہ آئے گا تو وہ کس کے حق میں ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج ذرا بات کریں گے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے کیا واقعی حکومت کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ اس پر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بھی بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی گئی اور سپریم کورٹ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ عمران خان فنڈنگ چھپانے اور جھوٹ بولنے کے جرم میں فوری مستعفی ہوں، ان کے چہرے سے نقاب جو ہے وہ اتر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اپنی پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جب سوالات ہوئے تو سوالات کے جوابات دینے سے بھی وہ کتراتی رہی۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جب خود کو محفوظ سمجھیں گے تب واپس آئیں گے۔ ساتھ ساتھ ان کی جانب سے جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جو آپ کی آڈیو منظر عام پر آئی تھی اس پر آپ کیا کہیں گی، تو آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے آخرکار تسلیم کر لیا اس آڈیو ٹیپ سے متعلق جو کہ پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے، پچھلے 2-3 دن سے میڈیا پر گردش کر رہی تھی، سوشل میڈیا پر آج انہیں تسلیم کر لیا۔ آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کیا کہا، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ جی میاں نواز شریف کی آمد کے ریلیٹڈ کافی گفتگو شنید ہو رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوگا؟ آپ نے میاں صاحب کی واپسی کی کہی تو بالکل انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے وہ، لیکن وہ کس وقت واپس آئیں گے، کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا، یہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون خود طے کرے گی۔ تو ناظرین، نواز شریف سے واپسی کے متعلق مریم نواز کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے آپ نے سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے سوال کیا گیا کہ میرا فون ٹیپ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے پر ان سے کہا گیا کہ آپ معذرت کریں گی، تو ان کی جانب سے کیا کہا گیا یہ بھی ذرا سن لیجیے۔ کیا آپ اس لفظ پر معذرت کرتی ہیں کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے صحافیوں کے لیے یہ واقعی درست لفظ ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا۔ میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ، کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے، وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی، اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا۔ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے۔ میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی دو شہری اپنے ذاتی گفتگو میں، نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی، ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی، وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی۔ پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے پھر میں آگے بات کروں۔ تو جناب یہ رہا مریم نواز صاحبہ کا اس پر موقع۔ بہرحال اس ساری صورتحال پر آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کی جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور ناظرین جسٹس عائشہ ملک پاکستان کی پہلی خاتون جو کہ چیف جسٹس کے منصب تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ اس پر بھی ذرا آج پروگرام میں بات کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی رکاوٹیں بھی آئی، کچھ وکلا تنظیموں کی جانب سے بھی اس پر احتجاج بھی کیا گیا۔ اس پر بھی آج بات کریں گے۔ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب۔ بہت بہت شکریہ عامر عباس صاحب آپ کے وقت کا۔ عامر عباس صاحب، آغاز ذرا کر لیتے ہیں، یہ جو ہم نے دیکھا جب سے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد تو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، دونوں جانب سے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سرخرو ہوئی، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا ہے۔ آپ کی نظر سے بھی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ گزری ہوگی، کیا واقعی حکومت کے لیے کوئی مشکلات ہیں اس میں؟ دیکھیے، ایک چیز تو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ اسکروٹنی رپورٹ از پارٹ آف دا پروسیڈنگز جو چل رہی ہیں، یہ کوئی فائنل فیصلہ یا کوئی ایسی چیز نہیں آ گئی۔ اب اسکروٹنی رپورٹ نے کیا کہا کہ اس میں کچھ فنڈز ایسے ہیں کہ دو اس میں ہیں، کچھ یہ ہے
کہ اگر آپ نے یہ بتایا نہیں, اور نمبر 2 کیا یہ فنڈز پروہیبٹڈ فنڈز کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں. اور آسانی کے لیے پروہیبٹڈ فنڈز وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کو ممانعت ہوتی ہے کہ آپ لے نہیں سکتے, جیسے کہ کسی کمپنی سے یا کسی اس قسم کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں. تو اب دوران اسکروٹنی کمیٹی جو چیز سرفیس کر کے آئی ہے کہ اس میں کچھ ایسا فنڈز ہے جو کہ پروہیبٹڈ ہے. یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے ایسے پروہیبٹڈ فنڈز سرفیس کرتے ہیں تو پھر کیا الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن کا یہ پھر ڈسکریشن ہے کہ وہ جو فنڈز ہوتے ہیں وہ ان فنڈز کو بحق کے سرکار ضبط کر لیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی سیاسی پارٹی کے لیے آپ یہ والے فنڈز استعمال نہیں کر سکتے, اور یہ فنڈز آپ بحق کے سرکار ہم ضبط کر رہے ہیں, اینڈ اٹ اینڈز اوور دیئر. اس سے آگے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور نمبر 2 ایک بات بڑی کی جا رہی ہے کہ جی غالباً کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کی پارٹی کو یا کوئی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو اس میں بڑا کلیئرلی کرسٹل کلیئر بتا دوں کہ کوئی ایسا ریزن نہیں ہے. ایک ہوتا ہے فورن فنڈنگ, 2 قوانین ہیں, ایک ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اور ایک پھر الیکشن ایکٹ 2017 ہے. یہ دونوں کہتے ہیں کہ فنڈنگ جو ان سی ہے اٹس ڈیفرنٹ, اور فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی حکومت کسی ملک کی وہ پیسہ دیتی ہے اور پاکستان میں ایک پارٹی بن جاتی ہے, اور یا کوئی اس ملک کی یا کسی بھی ملک کی کوئی سیاسی جماعت یہاں پہ کوئی اپنی پارٹی بناتے ہیں اور وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, تو ایسی سچویشن میں پھر جون سی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ایک ریفرنس بھیجے گی حکومت کو یا سپریم کورٹ کو, اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان تب دیکھے گی. تو جو موجودہ کیس چل رہا ہے اس میں کوئی ایک ڈاٹ بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس میں کسی فارن گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہو یا فارن پولیٹیکل پارٹیز کی. سو اٹس ویری سمپل کہ میکسیمم ہاں بے ضابطگیاں نظر آئی ہیں, ان کے جو ان سے آڈیٹر تھے, ان کے جو جنہوں نے یہ آڈٹ کیا یا جنہوں نے یہ رپورٹ جمع کرائی, اس میں انہوں نے شاید اتنی مہارت نہیں دکھائی, اور کچھ فگرز اگر مس ہوئے ہیں یا نہیں ڈالے جا سکے تو یہ صرف ان کی فائنانسز کی رپورٹس کی حد تک ہیں جو سبمٹ ہونے کی. جو کہا جا رہا ہے کہ 31 کروڑ سے جو زائد کی رقم ہے, 3 بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کیے گئے. آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ مسئلہ, اسی لیے عمران خان صاحب نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ اس حد تک ہے کہ میکسیمم وہ اماؤنٹ فورفیٹ ہو جائے گی, وہ اماؤنٹ ضبط کر سکتا ہے الیکشن کمیشن. اس سے آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس کیس میں کوئی دائرہ اختیار ہمیں نظر کوئی دائرہ اختیار نہیں. احتشام صاحب, آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص کر جو اپوزیشن ہے وہ اس کو بڑا کیش کرا رہی ہے. آج مریم نواز نے تو کہا ہے سپریم کورٹ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, عمران خان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا, مستعفی ہوں, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سونیا, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اس کی قانونی اور آئینی حیثیت ہے, جو پوزیشن ہے, میرے خیال عامر عباس صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے سے بتا دیا ہے کہ جی اس کو آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں. اور میکسیمم یہی ہے جو میں نے بھی پڑھا دیکھا ہے کہ جی حق کے بس وہ کیا ہوتا ہے, حق کے سرکار جو ہے نا وہ پیسہ ضبط ہو جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, اس حد تک ہی ہے. اب جب اتنی زیادہ فنڈنگ آپ کو ہو رہی ہو, بے شمار لوگوں کی طرف سے پیسہ آ رہا ہو, اب اہم سوال یہ کہ جی کیا کنسیڈ کیا انہوں نے, کیا مانا ایڈمٹ کیا. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں, تو ہم روز کہتے ہیں کہ 1 ارب 62 کروڑ پہ آیا, جس میں سے 32 کروڑ پہ کا جو ہے نا وہ ان ویریفیبل تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے 2 اکاؤنٹ تھے, جس میں کہ 2 اکاؤنٹ میں اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے, ہمارے لوگوں سے ہوئی ہے غلطی, کہ ہم نے اس کو ایک جگہ ہم اکٹھا نہیں کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا اس غلطی کے اوپر مزید کچھ ہو سکتا ہے. ابھی تو جس طرح رائے صاحب بتا رہے ہیں معاملہ چلے گا, آگے چلے گا, لیکن رائے صاحب کئی لوگ جو ہے نا انہوں نے منہ میں زبانیں دینا شروع کر دی ہیں, آئین کے مختلف آرٹیکل کا حوالہ دینا شروع کر دیا ہے کہ جی اس کے لیے تو آپ, پہلی تو بات ہے کہ ان کا انتخابی نشان بدلہ ان سے چھینا جا سکتا ہے, پھر پارٹی جو ہے نا تعیات جو ہے ختم ہو سکتی ہے, لیڈرشپ تعیات ختم ہو سکتی ہے. پھر آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ جی بینچ بنایا جائے, یہ کیا جائے.
اب آپ کا سوال جو آپ کا ہے سیاسی طور پہ سنیے، دیکھیں یہ پولیٹیکل مائلیج لینے والی بات تو ہے. اب اس میں جس طریقے سے ہر پارٹی اس میں سے اپنا کچھ نکال رہی ہے اور سیاسی طور پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو پورا حق ہے کریں. باقی پاکستان کی تاریخ میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اس طرح کی فنڈنگ جب بھی کبھی آئی ہے، اگرچہ بہت کم سامنے آئی ہیں چیزیں، کیونکہ یہ پہلی پاکستان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کو بے تحاشا پیسہ باہر سے ملا ہے. باقی ہم نے دیکھا ہے 2 بڑی پارٹیاں ہمیشہ رہی ہیں، انڈیویجولی تو کبھی پیسہ آتا ہی نہیں ہے ان کے پاس. میں لگا 100 میں سے 1-8% پیسہ آتا ہے، بڑے بڑے لوگ پیسہ دیتے ہیں اور پھر وہ فائدے اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے ادارے دیتے ہیں، وہ ان سے بعد میں جا کے آپ نے دیکھا پھر بڑے فوائد بھی اٹھائے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ جو جس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے چیزیں آگے لے کے جا رہی ہیں، کیا کتنا نقصان دہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال. آج ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا پولیٹیکل بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. ابھی آج مریم نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے جواب میں بھرپور آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد حکومتی لوگ پریس کانفرنس کر کے وہ بتا رہے ہوں گے کہ جی ان کی کیا غلطیاں ہیں کیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. یا ایک دعویٰ کر دینا کہ جی استعفیٰ دیں، وہ تو ہر بات پہ مانگ رہے ہیں استعفیٰ کہ جی آپ مہنگائی نہیں دور کر سکے، آپ گورننس نہیں دے سکے آپ، اور پھر یہ اداروں کو کہنا کہ جی پیچھے ہٹ جائیں، آپ یہ کر لیں. تو میرا خیال ہے سیاسی طور پہ سب لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قانونی پوزیشن میرا خیال ہے رائے صاحب نے بڑی بات. اچھا عامر عباس صاحب، اب اپوزیشن ایک اور نقطہ اٹھاتی ہے کہ اگر یہ کیس اتنا ہی سیدھا تھا تو 14 نومبر 2014 یعنی 7 سال ہو گئے یہ زیر التوا رہا ہے، پھر 150 سے زائد مرتبہ سماعت ہوئی، پی ٹی آئی نے 54 مواقع پہ سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی. تو یہ پھر ڈیلائنگ ٹیکٹکس جو استعمال کی جاتی رہی پی ٹی آئی کی جانب سے، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ اپوزیشن بھی اس پر بڑی بات کرتی ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آنی ہے یا پبلک کرنی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی کی جائے. تو یہ پھر ڈر کیا ہے ان کو؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خوف کی بات ہے، اور اگر ڈیٹس ہوتی رہی ہیں تو وہ جو پرانا الیکشن کمیشن ہے وہ بھی پھر غالباً اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ کیوں ان کو اتنی تاریخیں دیتا رہا، کیونکہ اس میں کوئی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کیلکولیشنز تھی. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن خود سے نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کے لیے آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹس یا ایک ایسی کمیٹی یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد لازمی چاہیے تھی، جس کے بعد آپ جا کے یہ تمام بیلنس شیٹس اور یہ چیزیں بنا سکتے تھے. تو غالباً یہ وہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا رہا. اور اپوزیشن جو اس کو اٹھا رہی ہے، اصل میں یہ بڑا اچھا ان کو ایک موقع مل گیا. ادروائز تو اپوزیشن کے جو پچھلے 10 15 20 ایک مہینے سے وہ جو لگے ہوئے تھے، اس پہ کل جو ایک وہ سب کر کے ایسے کر کے جو گر گئی ہے ان کی، وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تھی سر، جس میں ڈیل کا انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا تھا. یہ جو ایک دوسرے کے خلاف میڈیا ٹرائل، میڈیا بیشنگ ہو رہی ہے، اس سے کوئی سیاسی فائدہ کسی کو ہوگا؟ دیکھیے میڈیا بیشنگ کی وجوہات آپ کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو وہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی، تو اگر میڈیا اس چیز کو لے کے چل رہا ہے کہ وہ کسی، اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسے ہو چکا ہے کہ میڈیا ہاؤسز بالکل پولیٹیسائز ہو گئے سر. وہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں تو وہ اپنا ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ یا ایک سمپل رپورٹ کرنے کے علاوہ وہ ایک بائسڈ اوپینین جو ان سی ہے وہ عوام تک لانا چاہتے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ محرکات کی ایک ایپیسوڈ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں میں فلانے سے بات کروں گی، میں دیکھ لوں گی یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، اور اتنا ایک گندا لفظ بھی یوز کیا انہوں نے، اور وہ کس کے لیے یوز کیا؟ انہی میڈیا کے پرسنلز کے لیے. تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ اٹس ہائی ٹائم کہ جہاں پہ میڈیا ہر وقت یہ کہتا ہے کہ جی دوسروں کو امینڈ کرنا چاہیے، میڈیا کو خود اپنے اندر بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کرے. اور عامر عباس صاحب، آج مریم نواز صاحبہ سے احتشام صاحب جب سوال ہوا، بلکہ ابھی ہم نے شارٹ بھی چلایا ہے کہ جو یہ گفتگو جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس پر آپ معذرت کریں گی، تو انہوں نے کہا میرا فون ٹیپ کرنے پر پہلے معذرت کیجئے. پھر انہوں نے کہا یہ تو ہماری پرائیویٹ گفتگو تھی، جتنے غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے. احتشام صاحب آپ کی نظر سے بھی وہ گزری ہوگی آڈیو ٹیپ، یہ کوئی ان کی پرائیویٹ گفتگو تھی؟ سنیے دیکھیں، اتنے پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں، چلیں ان کے پاس پبلک آفس ایز سچ نہیں رہا، لیکن اب تو آپ دیکھ لیں نائب صدر ہیں، عوامی لیڈر ہیں، اور سوچ سوچ کے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے. آپ کا میرا عام آدمی کا جس کو کہنا چاہیے رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ جی پرسنل گفتگو، تو رائے صاحب میں اس حد تک تو مان سکتا ہوں کہ آپ پرویز رشید صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جی ٹھیک ہے آج آپ ہمارے گھر میں کتنے لوگ لے کے آئیں گے، آپ دعوت ہے ہمارے یہاں، آئیں چلیں فلاں کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں ہائکنگ کے لیے.
सुहागा, आप देखें राना सनाउल्लाह कहते हैं ये जो चलो उसमें मैं आता हाँ। हूँ। देखें ना, अब ये सारी बातें ये कह के आप इसको हशप कर दें कि जी ये प्राइवेट गुफ्तगू थी, पहले तो बताएं टैप किसने किया। भाई सारी जिंदगी काम ये होता रहा, आपकी पार्टी भी सारी जिंदगी यही करती रही है, पीपल्स पार्टी भी यही करती रही है। अगर किसी ने अब किया है तो गलत किया है, लेकिन सवाल ये है कि ये कह के जान छुड़ा देना कि जी मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मैंने जो गुफ्तगू की है मेरा ख्याल है उस पर तो आप देख लें बहुत ज़्यादा नरम गोशा रखने वाले भी फंस गए हैं। जो इनके सपोर्टर थे हमारे मीडिया में भी, वो भी माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं और उनको कंडेम कर रहे हैं। सारे बड़े अदारे टीवी के और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब ने इसको जिसको कहते हैं ब्लॉक, इसको कहना चाहिए कंडेम किया और माफ़ी कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए। ये अलग बात है कि अब जिसको राना सनाउल्लाह साहब बादशाह बंदे हैं कि वो कहेंगे जी पंजाबी में भौंको नु कोई ऐसी गाली कोई नहीं, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। जब इतनी सख्त बात करें इसको आप नहीं कह सकते कि जी भाई ये तो ये मुहावरतन बात की गई है, ये मुहावरतन ये और बात ऐसी नहीं एहतशाम होती। साहब, बल्कि मैं आपकी तरफ आऊंगी, आमिर अब्बास साहब, साकिब निसार साहब की जो हालिया गुफ्तगू मुबैना तौर पर जो मंजर आम पर आई थी, उस पर तो हमने देखा कि बड़ा उसको कैच करवाया गया, उस पर पूरा एक वावेला मचाया गया। फिर आपको याद होगा कि आरिफ अलवी साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान की भी एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई थी, उस पर भी उन्होंने वावेला मचाया था। फिर उन वीडियोस पर भी ये कहा जाए ना कि ये इनके अपने जो है वो जाती गुफ्तगू थी, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। पर हम मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर टेक लें आमिर अब्बास साहब का। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आमिर अब्बास साहब, ये क्या रवैया है? जैसे ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हो रही थी कि जो ऑडियो लीक्स इनके हक में होती हैं वो ठीक होती हैं, जो इनके खिलाफ आ जाती हैं फिर उन पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिए जाते हैं कि ये जिन्होंने रिकॉर्ड किए हैं वो जवाब दें। देखिए, अब यही बड़ा मसला हो गया है कि अब यहाँ पे मीडिया ने एक तरफ फेस कर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि बगैर तस्दीक के वो उन्होंने छापना शुरू कर दिया जो कुछ भी उनको मिला। फिर एक तरफ आप देखें कि वो एक स्टोरी न्यूयॉर्क से अमेरिका से आ जाती है कि जनाब साकिब निसार साहब की ये ऑडियो है तो ये फलानी जगह से हमने फोरेंसिक करा लिया है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, सो दैट इज नॉट प्राइवेट कंसिडर्ड। फिर आपको, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि जी इन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अरेंज कराई थी मरियम बीबी ने, जिसमें उन्होंने वो जज अरशद मलिक की वीडियो दिखाई और बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी। तो क्या वो प्राइवेट नहीं थी? क्या उसकी इन्होंने कोई किसी कोर्ट से इजाज़त ली थी कि हमने ये रिकॉर्डिंग ये उधर पेश करनी है? फिर आपको मालूम है अरशद मलिक साहब की एक प्राइवेट और भी थी। फिर इसके बाद इनके अपने वो एक्स गवर्नर साहब थे, उनकी आ गई एक मोहम्मद जुबैर साहब, जी उन पर तो मरियम ने। तो अब बात ये है कि अपनी इस पे गुस्सा और वो तमाम चीजें उन्होंने खुद पब्लिक में ला के पेश की। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये जो वीडियोस और ऑडियोज और इस किस्म की चीजों में हमारा अब मुल्क की सियासत रह गई है। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एक जमाना होता था, कोई नजरिया होता था पॉलिटिक्स का, कोई एक राइटिस्ट, कोई लेफ्टिस्ट, कोई सोशलिस्ट, कोई क्या बात करता था। अब बात होती है पूरी की पूरी बड़ी सियासी जमातें, ये ऑडियो लीक हो गई, ये वीडियो लीक हो गई, एंड द पिवटल पॉइंट इज दोज ऑडियोज एंड वीडियोज। और इवन कोर्ट्स में अब ये चीजें जा रही है कि जनाब इसकी बुनियाद पे ये हो जाएगा, इसकी बुनियाद पे हमारी सजाएं खत्म हो जाएंगी। हालांकि इनको तो फिर कहना चाहिए वो जो इनके मलिक कयूम साहब थे उसकी तो ऑडियो को किसी ने रिबट ही नहीं किया, किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये गलत है, और वो आ गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में आई थिंक कि इनको जो पॉलिटिकल लॉस हो रहा है और अवाम का, एहतशाम साहब आपने नोट किया है कि अब लोग बॉदर नहीं करते कि इनकी लीडरशिप के पीछे निकले। यही वो वजह है कि अल्टीमेटली लोग पॉलिटिकल पार्टी से और लीडरशिप से अब वो बिल्कुल साइड पे हो गए हैं, किनारा कश हो रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि ये सियासतदान जो उनसे हैं ये इस मुल्क को फायदा नहीं पहुंचा सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती दुकान और अपनी जाती रियासत। ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी तस्दीक देखें किस तरह होती है कि पीपल्स पार्टी के लीडर भी बात कर रहे हैं, फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं, और कई मौक़ों पे PMLN की क़यादत के लोगों ने भी बात की है कि जी इस कदर खौफनाक महंगाई है, कमर टूट गई है, और बैक ब्रेकिंग जिसको कहते हैं ये महंगाई है। लेकिन साथ ही कहते हैं देखें जी किस तरह के लोग हैं, हम तो अपने कारकुनों को लेके आ जाते हैं, ये लोग सड़कों पे नहीं निकलते। वो तस्दीक जो आप बात कर रहे हैं उसकी होती है कि लोगों ने इन पे एतकाद करना, ट्रस्ट करना छोड़ दिया है कि ये अपने ज़ाती मफादात के लिए
ہمیں استعمال کرتے ہیں Exactly. اس کے بعد خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہمیں کوئی بھی یاد کر رہا ہوتا. لیکن جی ابھی ایک اعتصام صاحب, یہ آج مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں آنی چاہیے تھی. انہی کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی یہ ویڈیوز کا سیزن ہے اور انقریب ایک ایسی ویڈیو آئے گی کہ جس کے بعد دیکھنے کے بعد آنکھوں کو ارکے گلاب سے دھونا پڑے گا, بڑی اسکرین پہ چلیں گے, چلے کہا گی, تھا کہ سینماسکوپ ہوگی. اور کوئی آپ دیکھیں گے کہ وہ سوئمنگ پول میں پڑا ہوگا بندہ, کوئی باتھ روم میں پڑا ہوگا, آپ کو نظر آئے کہ کیا کر رہا ہے. عوام, آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ عوام یہ چیز اب انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان کے ہسبینڈ کیا کہہ رہے ہیں, خود یہ کیا کہہ رہے ہیں, خود یہ کیا, تو لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ کرتے ہیں, آپ کی اس قسم کی سیاست ہے. سو دا ریئل تھنگ از پیپل ہیو اسٹارٹیڈ لوزنگ فیتھ ان دا پولیٹیکل سسٹم, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو ہم پارلیمنٹ بھیجتے ہیں, یہ جو 1400 بندے الیکشن لڑ کے اس ملک کے پارلیمنٹس میں چلے جاتے ہیں, پیپل آر ریئلائزنگ, خاص کر جو ینگر جنریشن ہے پڑھی لکھی, کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. انہوں نے 5 سال میں یہی باتیں کی ہیں. اصل میں رائے صاحب دیکھیں, معذرت کے ساتھ لفظ یوز کرنا چاہیے کہ نہیں, سیاسی طور پہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرنا. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے کی بات ہے جب ثاقب نثار صاحب کا معاملہ آیا تھا, اور اس وقت بھی ایک ویڈیو ان کی آئی تھی اور مریم صاحبہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہوں گی کہ ثاقب نثار صاحب کی طرح کہ میری آواز نہیں ہے, وہ مان گئی تھی. اور دیانتداری کی بات ہے, آج کی پریس کانفرنس میں توقع کر رہا تھا کہ یہ سوال پوچھا جائے گا ان سے, اس کا جواب کیا آئے گا, اور یہ کہیں گی کہ بھئی غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں بتائیں, جس نے پہلے جو ٹیپ کرتا رہا میری باتیں ان کو معافی مانگنی چاہیے. بھئی آپ یہ بات کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. نہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کہہ کے جان چھڑا سکتے ہیں کہ پنجابی کا محاورہ ہے. میرا خیال ہے لوگوں نے اس کو سیریسلی لیا, لوگ لیتے ہیں. اور پھر ایک بات اور بڑی اہم ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ویڈیوز آ گئی ان کے پاس, اتنی ویڈیوز کے حساب کوئی نہیں, لیکن ایک بھی ان کے پاس ایک ثبوت نہیں ہے جو عدالت میں پیش کر کے یہ کہہ سکیں گے جی, جس کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ثبوت لے آئیں. کوئی ہے کہ جی یہ ایسٹ بیونڈ مین کا جو آپ کا کیس ہے کہ کہاں سے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی, وہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی. اب دیکھیں ہم سوال کیا ہے کہ اب وقت آ رہا ہے قریب الیکشن کا, اس طرح کی چیزیں بے شمار سامنے آئیں گی. ایک دوسرے کو جس کو کہنا چاہیے نشانہ ضرور بنایا جائے گا, سیاسی طور پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی. اب دیکھنا ایک ہی چیز ہے کہ اب ایک تو پریس کانفرنس کے جواب میں بھی آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کے لوگ بھی آئیں گے, اور پھر یہ ہے کہ لانگ ٹرم بنیادوں پہ اب جس طرح کہا جا رہا ہے 17.5 مہینے رہ گئے, عمران خان صاحب کو کیا اب نئی چیز لے کے آنی چاہیے. ابھی آپ دیکھ لیں نہ صرف یہ بات ہو رہی ہے بلکہ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں جی مارچ میں کچھ ہونے جا رہا ہے. گورنر پنجاب نے کہا ہے اگلے دن کہ جی پنجاب مارچ میں کچھ نہیں ہوگا, مارچ کے بعد اپریل آئے گا. چلیں وہ کانسپریسی تھیوریز, ہمارے جناب ڈرائنگ روم کی سیاست, اور شام کو 7 سے 10 بجے تک کے پرائم ٹائم میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں, لیکن گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں ان میں ایک مشکل تو رائے صاحب اپنی جگہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر کارکردگی نہیں دکھاتی, جو کمزوریاں ہیں وہ دور نہیں کرتی, اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پنجاب میں اور کے پی کے گورنر کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو منسٹر پرفارم نہیں کر رہے, جن کے بارے میں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہر 3 مہینے کے بعد میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لوں گا, جو نئی کارکردگی دکھائے گا اس کی چھٹی کرائی جائے گی. لوگ توقع کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, تنظیمیں توڑ دی ہیں, پھر جن لوگوں کو لا کے بٹھایا, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں ہیں. آپ اسد عمر کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے, آپ نے اتنی بڑی پوسٹ سیکرٹری جنرل بنا دیا, کیا اس قابل ہیں؟ میرا نہیں خیال سیاسی طور پہ. وہ لوگ یہاں پہ اسلام آباد کے لوگ کہتے ہیں ہم سے کبھی منہ نہیں لگاتے, لفظ یوز کرتے ہیں, بات نہیں کرتے, کراچی کے رہنے والے ہیں, بیسیکلی آپ ٹیکنوکریٹ آدمی ہیں. اسی طرح باقی لوگوں کو لگایا گیا تو وہ ایک بات بنی نہیں. میرا اپنا خیال ہے یہ ساری چیزیں سونیا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, یہ چاہے معاملہ لیٹسٹ جو چلا ہے اسکروٹنی کمیٹی کا ہو, چاہے کچھ اور حوالوں سے چیزیں ہوں, اب حکومت کو چاہیے کہ کچھ کر کے دکھائیں. اور آج عمران خان صاحب نے احتشام صاحب باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ہماری حکومت کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے وہ ایک تو ناکام احتساب ہے, دوسرا پرائم منسٹر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کے پی کے الیکشن میں جو شکست ہوئی ہے اس نے پارٹی کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. عامر عباس صاحب یہ جو احتشام صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب وقت ان کے پاس کم رہ گیا ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں, عوام کو مطمئن کرنا ہے, اپوزیشن نے الگ محاذ کھڑے کیے ہوئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کم عرصے میں یہ سب کر پائیں گے؟ دیکھیے عمران خان بالکل کرنا بھی چاہیں گے اور کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کو کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے ہیں کہ وہ 3 یا 4 بندوں کی اکثریت سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ اپنے 10 لوگوں کو فارغ کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ ایک گروپ باہر سے آیا ہوا ہے, آپ ان کو ہٹاتے ہیں, تو انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ
आर्म ट्विस्टिंग और ब्लैक मेलिंग करते हैं, खासकर एक मखसूस ग्रुप है जो कि हुकूमतों में आता ही इसीलिए है कि आपने देखा होगा जब भी कोई बिल आना हो, चाहे वो मदनी बिल हो या कोई और, तो एक रूट के उधर बैठ जाता है, एक रूट के एंड में वोट सारे देते हैं, हाँ। बट अल्टीमेटली व्हाट दे डू इज कि दे हैव सम ऑब्जेक्टिव्स, उनको हासिल करने के लिए वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि यार ये कर दो, बस ठीक है, बाकी तो ये डायलेमा है। एंड मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा अगले इलेक्शंस तक। जहां तक बात रही कि इकोनॉमी की, ऑब्वियसली उसमें वी कैन नॉट ब्लेम कि जी आपके जो पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से कोई इसको महंगाई हो रही है, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है जो कोविड का एक इंटरनेशनल रिसेशन दुनिया भर में मौजूद है, एंड परहैप्स पाकिस्तान उसमें एक बेहतर तरीके से उसको हैंडल करके आगे लेके चल रहा है। नंबर 2, जो महंगाई हो रही है इसको जरूर समझें कि इसमें हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं हैं। हम इतने इंडल्ज हुए हैं, इतनी गहरी तरीके से फंसे हुए हैं कि अगर हम सरवाइव भी कर जाते हैं इन इंटरनेशनल मॉन्स्टर्स को लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे, तब भी ये उसकी बहुत बड़ी जंग है जो वो लड़ रहा है। और अल्टीमेटली अगर इसको हम स्टडी करते हैं तो ये मैक्रो लेवल पे, माइक्रो पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे आगे चल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। राय साहब, ये जो सोनिया ने सवाल आपसे पूछा ना कि जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंसीड किया, माना कि जी एहतसाब के हवाले से हम कुछ नहीं कर सके, देखिए ना आपका बयानिया यही था, आपको हुकूमत इस बुनियाद पे मिली थी कि लोग करप्शन है, करप्ट लोग प्रैक्टिस की वजह से मुल्क नीचे चला गया है, ज़ाती तौर पे लोग कहाँ से कहाँ चले गए। अभी लोग सवाल करते हैं, कोई रेफरेंस बड़ा किसी के ख़िलाफ़ मुकम्मल नहीं हो पाया, एक ढेला किसी से वसूल नहीं हो पाया, किसी को खड़े खड़े अदालत में जिसको कहते हैं 2 मिनट की सज़ा नहीं हुई। लोग कहते हैं इसकी बुनियाद पे जब एहतसाब का इतना बड़ा आपने मामला उठाया, नतीजतन कुछ नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं कि भी पाकिस्तान में क्या दुनिया में बड़ा मुश्किल है ये वाइट कॉलर क्राइम को अनर्थ करना, फिर माफियाज बैठे हुए हैं, फिर जिस तरीके से स्टेटस को की फोर्सेस बैठी हुई हैं। ये इमरान खान साहब को मेरा सवाल आपसे, सब चीज़ों का पता तो होगा डेफिनेटली, आए दिन इन चीज़ों के बारे में पूछते भी होंगे, क्या वजह है कि इस हवाले से उन्हें कामयाबी नहीं मिली? इसका ये बड़ा अहम सवाल है एहतेशाम साहब का, इसका डिटेल जवाब लेंगे आमिर अब्बास साहब से, लेकिन सर माजरत के साथ मुख्तसर ब्रेक पर से वापस आएंगे तो इस इशू पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद राजा आमिर अब्बास साहब। क्विकली एहतेशाम साहब ने जो सवाल किया था, ये जो इमरान खान साहब ने बिलाखिर आज एतराफ़ कर लिया है, पहले भी एतराफ़ कर लिया कि मैं एहतसाब करने में नाकाम हूँ, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। इसमें एक अगर जुमला ऐड कर दूँ, जवाब ज़रूर दिए राज साहब। एक ये भी परसेप्शन है ना कि जी इनके दोनों लॉ मिनिस्टर भी, अटर्नी जनरल भी जो इनके नहीं है, बड़ा वाज़े तौर पे कहते हैं MQM से ताल्लुक़ है फ़रोग़ नसीम साहब का, और खालिद जवेद खान साहब ND खान साहब के साहबजादे हैं पीपल्स पार्टी के, तो क्या ये अब इनके पास कोई अपना आदमी नहीं है PTI के पास? देखिए जी, अब अगर उन्होंने एतराफ़ किया है कि मैं एहतसाब नाकाम करने में नाकाम हो गया हूं, तो खाली एतराफ़ काफ़ी नहीं है। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही मस्ट से कि ये सिस्टम या ये टीम एहतसाब करने में फेल हो गई, और अब मेरे पास अब भी 1.5 साल है, मैं बाकाया कम से कम 2-4 ऐसे केसेस को एग्जाम्पल जरूर बनाऊंगा, और ताकि इस मुल्क में लोगों को दोबारा यकीन हो जाए, क्योंकि वो अब एहतसाब को जब शाम को आपका टीवी बताता है आज शहबाज शरीफ के खिलाफ एक नया केस आ गया, तो वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं। ही स्टिल हैज टाइम, खाली ये ना कहें कि जी मैं फेल हो गया, ही मस्ट हायर एंड फायर बोथ। और हमें जब नजर आता है कि जब एहतसाब फेल हुआ तो वही प्रोसिक्यूटर जनरल को दोबारा आप ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन दे रहे हैं, वही चेयरमैन कंटिन्यू हो रहा है, दोबारा उसके लिए कानून साजी हो रही है। तो एहतसाब करने के लिए एहतसाब के कवानीन को मजीद सख्त कीजिए, ना कि पर्सन स्पेसिफिक कवानीन आ जाएं कि जो कि वो किसी एक खास शख्स को फायदा दे। तो अभी भी टाइम है, क्योंकि इसके बाद जब अगली इलेक्शंस होंगे तो फिर अवाम उनके इस नारे को नहीं मानेगी कि वो दोबारा कहेंगे। आप कह रहे हैं कि लेकिन इसमें एक चीज सुनिए, देखिए चेयरमैन नैब की आज जो बात आप सामने आई, आपने देखा उन्होंने आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होना था, बड़े दिनों से तय हुआ था, इन कैमरा सेशन जो उनके लिए रखा गया था,
وہ آج وہ نہیں گئے جاوید اقبال صاحب جو چیئرمین ہیں. انہوں نے کہا کہ مصروفیت ہوگی. انہوں نے کہا کہ جب لا کو بندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پراسیکیوٹر جنرل کو بھیجا جائے گا. وہ کہتے ہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو آنا ان کو چاہیے, آسود میں ان کو بلائیں گے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کمزوری والی ایک پہلو ہے جو موقع مل رہا ہے میڈیا کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ان کے خلاف بات کرنے؟ وہ یاد ہے کہ جس دن پہلی دفعہ انہیں عذر اکاؤنٹس کمیٹی میں بلایا گیا تو ہی سیڈ کہ جی میں تو ان کیمرہ آپ کو جواب دوں گا. کس چیز کا جواب دینا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے جو وہ اربوں روپے کی ریکوریز کی ہیں وہ پیسہ کدھر ہے؟ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو تو نہیں ملا, تو ہمیں ڈیٹیلز دیں, ہمیں وہ ٹیبل دیں کہ جی اس صوبے سے اتنا پیسہ آ گیا, اس شخص سے پولیٹیکل پارٹی سے اتنی ریکوری ہوئی, بیوروکریٹ سے کتنی ریکوری ہوئی. تو وہ انہوں نے کہا ان کیمرہ. اب احتساب ایسی چیز ہے کہ یہ تو اوپن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ملے, اور آج بھی اگر وہ نہیں گئے تو اٹ مینس کہ وہ چیزیں جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے وہ پیسہ کدھر ہے, کیونکہ عوام کو بتایا گیا جی بہت اچھی نیب ہے, اس نے اربوں روپے ریکور کر لیے. تو دس از دا پوائنٹ کہ شاید آج بھی وہ نہیں گئے. آگے بڑھتے ہیں. راجہ امیر عباس صاحب, آج کی ایک اور اچھی خبر یہ کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. جسٹس عائشہ ملک جو ہیں سپریم کورٹ کے پہلی خاتون جج بننے کی سفارش. کتنا خوش آئند ہے سر, آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں بڑی رکاوٹیں بھی آئی, وکلا کی جانب سے مخالفت کی جاتی رہی, لیکن بالآخر اب ظاہر پارلیمانی کمیٹی کے بعد وہ مقرر ہو جائیں گی, کتنا خوش آئند ہے؟ دیکھیے اگر تو ہم صرف ایک ایکڈیمک ڈسکشن کریں, اصل خوش آئند بات ہوگی کہ جب اس ملک کو اس عدالتی نظام سے انصاف ملے گا, جب ایک غریب آدمی کو بھی انصاف ملے گا اور ایک غریب اور ایک امیر کے لیے یکساں طور پہ فیصلے آئیں گے جو انفارچونیٹلی نہیں ہو رہے. ہاں آپ نے دنیا میں یہ اگر بتانا ہے کہ جی دیکھیے پاکستان اتنا پروگریسو ملک ہے, خاتون سپریم کورٹ کی ججز بھی ہیں, اٹس گڈ. نہ صرف وہ کہ جج بنی ہیں, وہ ایک قابل موسٹ ڈیزرونگ جو ان سی تھی, اچھی ان کی ججمنٹس آئی ہیں تو انہیں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا. اینڈ دس شوز کہ پاکستان میں پروگریسو سوچ ہے اور وہ آئی ہیں. بٹ اگین آئی وڈ ری ایمفسائز کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے, جو سپریم ادارہ ہے, اب ان کا بھی کام ہے کہ وہ قانون ساز جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں ایک ایسا وہ ٹچ دے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ جناب میاں نواز شریف کے لیے بھی وہی فیصلہ ہے جو ایک پٹواری یا ایک گریڈ 16 کے ٹیچر کے لیے ہے, اور زرداری صاحب کا کیس بھی اتنی جلدی چلے گا جتنا ایک مخصوص کوئی کیس اٹھا لیا جاتا ہے اور چلتا ہے. عامر صاحب ایک چیز بتائیں, یہ عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں جن کو اب بہت اچھی بات ہے, سپریم کورٹ لیول پہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون وہاں پہ پہنچی ہو. اب ان سوال میرا آپ سے کہ ہماری جو ڈفرینٹ تنظیمیں ہیں وکلا حضرات کی, انہوں نے کیوں مخالفت کی, میں ڈیٹیل دیکھ رہا تھا, بڑے دبنگ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں. ایون چودھری شوگر مل جو نواز شریف لوگوں کی ہے ان کے خلاف بھی فیصلہ کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ایک, اور پھر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی آپ سینیرٹی کے بیسس پہ, وہ الجھاد ٹرسٹ کا جو ابو الخیری صاحب کا مرحوم کا جو کیس تھا وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں تھا کہ سینئر پوسٹ جو ہوگا اس کو لگایا جائے گا. یہاں پہ تو کسی جگہ نہیں. اور پھر میں دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 300 سے 400 ججز جو ہے نا اب تک وہ جو بغیر کسی سینیورٹی کے آئے ہیں پہلے لگائے گئے ہیں. عائشہ ملک کے معاملے پہ کیوں اٹک گیا معاملہ؟ دیکھیے بالکل اس میں بہت سی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. اب الجہاد میں یہ لے ڈاؤن کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد ہمیں ایگزامپلس حالیہ آپ دیکھ لیجئے, ابھی سندھ سے ایک آئے ہیں وہ 5ویں نمبر پہ تھے. اسی طریقے سے اب اصل میں اگر سینیورٹی کو ہی دیکھنا ہے تو انفارچونیٹلی آئی ایم آف دا اوپینین کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے ہائی کورٹ میں انڈکشنز ہوتی ہیں اس میں میرٹس از ناٹ دا اوریجنل کرائیٹیریا, اس میں اور بھی بہت سے کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. اور جب وہ انڈکشن ہوتی ہے پولیٹیکل ایفیلیشن دیکھی جاتی ہے, بہت کچھ دیکھا جاتا ہے سر. جب کہا جاتا ہے ہم نے اپنے جج لگائے, ہم کو تو اب بڑا ریلیف ملے گا, ہم نے لگایا ہوا ہے, ماضی میں ہم یہ ان سیاستدانوں کی یہ باتیں سن چکے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بائی ورچو آف ایئرز ایک ایسا اپوائنٹی جج چیف جسٹس بن جاتا ہے اور پھر آپ نے یہ طے کیا ہوا کہ اب تم نے ہی سپریم کورٹ جانا ہے, تو سپریم کورٹ میں بھی اگر اس قسم کے ججز آ جائیں کہ جن کی اہلیت پہ کوئی تھوڑا سا یہ ہو کہ ان سے بہتر ججز موجود ہوں, تو اس لیے آئی ایم آف دا اوپینین کہ دس ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ جناب آپ تیسرے نمبر سے لائیں, آپ پہلے سے لائیں. بات یہ ہے کہ ان کو لا کے اس بات پہ ڈھول نہ بجائیں کہ خاتون آ گئی ہے, بلکہ اس بات پہ سپریم کورٹ کو اب ہونا چاہیے
کہ گلزار صاحب یہ کل کو کہیں گے کہ جی میں جاتے جاتے ایک خاتون پہلی دفعہ، لیکن جاتے جاتے آپ یہ بھی بتا کے جائیں کہ میں اس ملک کے سپریم کورٹ کو اور نیچے کی عدالتوں کو ایک نئی ڈائریکشن دے گیا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ہزاروں کیسز آج بھی سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، نیچے بھی ایسے ہی پڑے ہیں. تو یہ عدالتی سسٹم جیسا کہ دوسرے سسٹمز ہیں، ان تمام کو اوور آل کرنا، پھر بات آتی ہے کہ اس ملک کے حکمران کا کام تھا. اور یہ بات آئے گی عمران خان پہ بھی کہ بھائی آپ نے کیا کیا، آپ کہتے تو ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی مجبوریاں بھی ہیں، قانون سازی بھی وہ نہیں کر سکتا، بٹ ایک چیز ٹیبل تو کریں، ڈسکس تو کریں. رائے صاحب کہ 20 سے 22 لاکھ جو ہے نا عدالتوں میں کیسز ہیں پورے ملک کی، اور سپریم کورٹ میں کہتے ہیں اس تک کچھ 70 سے 75 ہزار کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ پینڈنسی جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جی دنیا میں پاکستان کا 130واں نمبر ہے اب انصاف دینے کے حوالے سے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے جس طرح باقی سب اداروں کو اپنا جس کو کہنا چاہیے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل. اچھا عامر عباس صاحب، ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر جب آئے تھے تو انہیں کے مینیفیسٹو میں یہ چیز شامل تھی کہ ہم عدالتی ریفارمز کریں گے، لیکن لوگوں کا، آپ بھی اسے ایگری کریں گے کہ اب اعتبار اٹھتا جا رہا ہے نظام انصاف سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عدالتوں کے چکر لگا لگا کے چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر وہ پھر خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ رکاوٹ کہاں پر ہے؟ یہ عدالتی ریفارمز کیوں نہیں کر پا رہی گورنمنٹ؟ دیکھیے رکاوٹ وہیں پہ ہے کہ جن لوگوں نے ریفارم کرنی ہے، اب ریفارم کنہوں نے کرنی ہے؟ قانون سازی کے ذریعے. قانون سازی کس نے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں آپ ایک سمپل میجورٹی جس کے 3-4 بندے ہیں اس سے نہیں کر پائیں گے. آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے خورشید شاہ، آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن شہباز شریف صاحب، آپ کو درجنوں سے زیادہ بلکہ ہنڈریڈز آف ممبرز نظر آئیں گے مختلف پارلیمنٹس میں کہ جن کے اپنے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، سیریس کیسز ہیں کرپشن کے. تو کیا آپ امید رکھتی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کوئی عمران خان کا ہاتھ بڑھائے گا کہ اس ملک میں احتسابی عمل تیز ہو؟ یقیناً نہیں. لیکن احتشام صاحب کہیں سے آغاز تو ہو، کہیں ڈسکشن تو ہو، جس طرح سے دیگر بہت سارے ایشوز پر ڈسکشن ہوتی ہے، آغاز ہوتی ہے، پھر الٹیمیٹلی حکومت کر بھی لیتی ہے. تو یہاں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں سونیا، بہت سے حوالوں سے تو آپ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک مارجن ڈیفینیٹلی میں خان صاحب کو دے سکتی ہیں کہ جو 70-74 سالوں کا گند ہے وہ 3 سال ہوں یا اگلے 5 سال میں بھی اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتا. اصل سوال یہ ہے کہ جی ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جی اداروں کے اندر ریفارم کیسے ہوں گی، خاص طور پہ دیکھیں پولیس ریفارم، پھر عدالتی ریفارم، پھر یہ سول سروس ریفارم. یہ اصل میں یہی 3-4 مین ریفارم ہیں. ایف پی آر کی ریفارم اگر یہ کر لی جاتی تو میرا خیال ہے صورتحال بہت بہتر ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی آپ دیکھ لیں، سول سوسائٹی دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، پولیٹیشین دیکھ لیں، سارے ادارے دیکھ لیں، سبھی اس میں ذمہ دار ہیں. اب وقت تو آ گیا کہ جی خدا نہ خواستہ اتنا نقصان ہو چکا ہے، آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے کیا کوئی ایک گریٹر اتفاق ہوگا، چیزوں پہ بیٹھ کے بات کریں گے، اور جو چیلنجز ہیں، جو ملک کے نیشنل انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس پہ ایک طرح سوچیں گے. اہم سوال یہ بظاہر لگتا ہے نہیں سوچیں گے، خدا نہ خواستہ ملک کے لیے کوئی اچھی آوازیں سننے کو نہیں آ رہی. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت عامر عباس صاحب آپ کا، احتشام صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.